اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اچھا، یعنی سورۃ النساء آیت نمبر 44. ٹھیک ہے، پارہ ہے ہمارا پانچواں پارہ. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ یعنی ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اہل کتاب تھے، انہیں تورات بھی دی گئی تھی، انہیں انجیل بھی دی گئی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب پھر ان کے پاس قرآن مجید بھی اب جو شکل میں نازل ہو رہا ہے، ہر اعتبار سے ان کے پاس کتابیں پہنچ گئیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، یہ ایسے لوگ ہیں کہ گمراہی خرید رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. یعنی مشرکین مکہ کی کوشش یہ تھی کہ سب لوگ لہو و لغب میں مشغول رہیں، قرآن نہ سنیں، اور حتیٰ کہ انہوں نے تو یہ بھی کر لیا تھا کہ مدینہ کے یہودیوں نے کہ باہر سے کچھ ایسے خواتین بلا لیں کہ وہ جو آ کر موسیقی کے آلات بجاتے، اور پھر لونڈیاں ایسی تھیں کہ وہ جو ہے رقص کے ماحول بنائے رکھتی تاکہ قرآن مجید کی طرف جو ہے کوئی توجہ نہ دے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قرآن نہ سن سکے. تو یہ مشاغل مصروف کرتے ہیں. ہمارے ہاں بھی تو ہوتا ہے نا، کرکٹ شروع ہو جاتا ہے، اکثر ہی کوئی ایسا موقع ہو کہ جس موقع پر انسان نے توجہ دینی ہوتی ہے دین کی طرف، یا کوئی مسلمانوں کے کوئی اس طرح کے حالات ہوں، تو اس طرح کے جو ہے مشاغل ہمارے ہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، یہ ایسے لوگ ہیں جو گمراہی خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے میں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ خود بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت کے راستے پر نہ آئیں، گمراہ ہو جائیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ ایسے دشمنوں سے خوب واقف ہے کیونکہ اللہ نیتیں جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ کافی ہے تمہارے لیے ولی اور پشت پناہ اللہ کی کافی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع، ان یہودیوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو کلام کو اس کی اصل جگہ سے پھیر دیتے ہیں. اور وہ کیسے پھیرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانیں گے. یعنی یہودی اپنی زبان کو تروڑ مروڑ کر کچھ نہ کچھ بنا لیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوتے تو کلام الہی سننے کے بعد کہتے تھے سمعنا وعصینا. تو ان سے کہا جا رہا ہے واسمع غیر مسمعین، اور کہتے ہیں سنیے نہ سنا نہ جائے. یعنی شور مچاتے، چپکے چپکے کوئی باتیں کرتے کہ جس سے کوئی بات سن نہ سکے. اور وراعنا لیم بالسنتہم، اور کہتے راعنا اپنے زبانوں کو موڑ کر، یعنی درمیان میں تھوڑا سا ایک یا کا لفظ ملا دیتے، رائنا، یہ ہم نے لفظ بات پہلے بھی پڑھی تھی. وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنا کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اگر واقعی یہ نبی سچا ہوتا تو اس پر ہمارا یہ فریب ظاہر کیوں نہ ہو جاتا. حالانکہ فریب تو اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ جو ہے ان کو ڈھیل دے رہا ہے، تو یہ عیب لگاتے، تانے دیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ کہہ دیتے یہ بات کہ ہم نے سنا سمعنا وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر لی، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اور آپ ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر عنایت کیجیے، ہمیں مہلت دیجیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ بات ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتی اور درست بات بھی ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے رہنمائی کر رہے ہیں. ہمیں بھی تو ایسا کرنا ہے نا، جب ہم سنیں تو ہم بھی کہیں سمعنا وأطعنا. اسی وقت ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہے کہ کیسا ہو سکتا ہے، ہم کیسے عمل کریں، بہت مشکل ہے. نہیں، ہم بھی یہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ سن لی ہے ہم نے یہ بات، آپ ہمیں عمل کی توفیق دیں.
ولاکن ولاکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے لوگ، یعنی جب نیت نہیں ہے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر پھر ٹھپے لگا دیے کفر کے، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اے لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، اے ایمان والو، ان پر جو ہم پر نازل کیا گیا، مصدقا لما معکم، یہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے کتابیں نازل کی گئیں، من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں۔ نطمس وجوہا، کتنی سخت وعید اللہ نے دی کہ بات سنو، عمل کرو، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے تمہارا وجود ختم کر دیں، ہم تمہارے چہرے مٹا دیں، فنردھا علی ادبارها، پھر ہم ان کو پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یعنی ہمارا چہرہ جب آگے ہے تو چہرے ان کے پیچھے کر دیں، ہم اس بات پر قادر ہیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کر دیں جس طرح اصحاب سبت والوں پر ہم نے لعنت کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہتا ہے، اگر کچھ ارادہ کر لیں تو اللہ کو کن کہنا پڑتا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ اس سے کم تر جو کچھ بھی ہے اور جس کے لیے جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم پھر خود سے کوئی گناہ کریں، خود سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن شرک کے معاملے میں تو ایسے ہے کہ جب تک کہ معافی نہیں مانگیں اور چھوڑ نہ دیں تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہیں تو اس میں ہم سے کبھی کوتاہی ہو گئی، کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی توبہ استغفار کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تو میں پھر چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا اس نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، یعنی یہودیوں کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، آیت نمبر 49 ہے، تو جو یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو بڑے نیک اللہ کے لاڈلے بچے اولاد ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان کی بات نہیں سنی کہ جو اپنے آپ کو بڑا نیک کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیلہ کہتے ہیں جو کھجور کے اوپر پتلی سی ایک لائن نہیں ہوتی گٹھلی کے اوپر، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اتنا سا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی خاندان بہت اچھا ہے، انبیاء کی، سیدوں کی، عالموں کی اولاد ہیں، لیکن اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اللہ کہتا ہے پھر میں ان کو بخشتا نہیں ہوں۔ تو یہ یہودیوں کا جو غلط عقیدہ تھا اس کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر خود سے کیسے یہ جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو کوئی ایسی بات کہی بھی نہیں ہے۔ وکفا بہ اسما مبینا، اور کافی ہے یہ بات اللہ گرفت کرنے کے لیے، جو بہت بڑی بات یہ کر دیتے ہیں اللہ پر۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں، اے مشرکین مکہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اہل کتاب ہے، جن کو تم فالو کرتے ہو بہت زیادہ، جن کو تم نے نمونہ بنایا ہے، ان کے کیا حالات ہیں؟ یؤمنون بالجبت، وہ تو ایمان لے کر آتے ہیں جبت پر، اور جبت کیا ہے؟ یعنی جادو پر، شگون پر، فالگیری پر، ٹون ٹوٹکوں پر اور ہر قسم کی توہمات پر، جیسے کہ اب ہمارے ہاں ہیں بلی راستہ کاٹ گئی، ٹھیک ہے نا، سارے یا پھر یہ کہ آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت پریشانی آنے والی ہے، کوئی نہ کوئی چکر ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہاں کچھ نہ کچھ کر دیا ہے، کوئی نہ کوئی توہمات جو ہے نا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کو حالانکہ قرآن مجید دین اسلام دیا گیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جبت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی فضول قسم کے علم پر، فضول قسم کی توہمات پر، ٹھیک ہے، فضول قسم کی جو ہے لوگوں نے جو خود سے بنائے ہوئے ہیں ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، والطاغوت، اور شیطانی باتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین، ان اہل ایمان سے تو زیادہ ہدایت پر یہ ہیں۔ سمجھ رہی ہے آپ کو اس بات کی؟ یعنی اہل کتاب جو لوگ خود سے کوئی ٹوٹکے، کوئی شگون، کوئی فالگیری یا کوئی نہ کوئی خود ہی قسم کے خود سے من گھڑت جنہوں نے خیالات بنائے ہوئے ہیں وہ ہو جائیں، یا جو شیطانی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ یہ زیادہ اچھے ہیں بنسبت ان کے، ان مسلمانوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو کوئی اچھی بات کا علم ہی نہیں ہے، کوئی دنیا کا علم ہی نہیں ہے، کوئی اور علوم یہ جانتے ہی نہیں ہیں، بس قال اللہ قال رسول جانتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں، یا ہم ایسا کہہ دیتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے نا، یہود و نصارہ مغرب والے، وہ زیادہ اچھے ہیں، وہ بہتر ہیں۔ تو ایسے وہ لوگ بھی کہتے تھے اہل کتاب، حالانکہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، اللہ کہتے ہیں ان کے تو عقائد ہی صحیح نہیں ہیں، ان کے تو یقین ہی صحیح نہیں ہے، ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ ایسے لوگ ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ کافروں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ کیوں؟ ان کی بات تو ذہن پر اترتی ہے، ان کی بات تو دل کو لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، کوئی عقل کی بات تو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات آ جاتی ہے، تو یہ عجیب ہی باتیں کرتے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس پر اللہ لعنت کر لے تو پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی بات کو اہمیت دے، کسی قسم کے خیالات بنائیں، کسی چیز کو سمجھیں کہ وہ ہمیں نفع نقصان پہنچاتی ہے، چاہے جیسے بھی خیالات ہوں، چاہے ہمیں بظاہر اسباب نظر آ بھی رہے ہوں، لیکن اللہ کی بات کے مخالف ہو، اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں پر، ایسے اعمال پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی کبھی بھی اللہ مدد نہیں کرے گا۔ ام لہم نصیب من الملک، اللہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا کیا کوئی حصہ ہے بادشاہت میں؟ ٹھیک ہے، ان کو کوئی اختیار ملا ہوا ہے کہ جس کو چاہیں یہ خیالات ٹھیک ہیں، یہ چیز منحوس ہے، یہ چیز اچھی ہے، یہ دن اچھا ہے، یہ ٹائم اچھا ہے، ان کو کیا اللہ نے کوئی اختیار دے دیا ہے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو ذرہ برابر بھی کوئی چیز دینے کو تیار نہ ہوتے، سارا کا سارا خیر خود اپنے پاس رکھ لیتے، کسی کو بھی نہ دیتے۔ تمام قسم کے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کہتے ہیں میں پوری دنیا کو دوں پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ جتنی دنیا ہے یہ بھی اور اس جیسی اور دنیا آ جائے میں سب کو دوں، میرے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں پر اس بات پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنی اسماعیل میں سے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایسے ہیں، ان کو حسد ہے اس بات پر کہ اللہ نے ان کو نبی کیوں بنا کر بھیجا، ان کی نسل سے کیوں آ گئے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی اور انہیں اور بھی بہت سی حکومتیں دی تھیں۔ یعنی بنی اسماعیل جو ہیں وہ بنی ابراہیم کی نسل ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور ان کو بڑی حکومتیں دیں، فرق کیا پڑتا ہے، وہ بنی اسماعیل، وہ بنی اسحاق تھے اور اب یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، بس ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تو اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان نہیں لا رہے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم کافی ہے۔ ایمان لانا ہے، ایمان نہیں لائیں گے تو کسی بھی نیکی کی ویلیو نہیں ہوگی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا انکار کر دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر بعد، کچھ عرصے بعد ہم انہیں ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں دے دیں گے۔ اب تو یہ سائنس نے پروو کی ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کھال کو یعنی باڈی کو باہر کو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، جب کوئی چٹکی کاٹے یا کوئی کانٹا چبھے یا کوئی کٹ لگ جائے پہلے باہر کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بات بتا دی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنمیوں کی جب وہ کھال جل جائے گی تکلیف پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور جسم کے اوپر کھال دے دیں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کام ایک دن میں 70 مرتبہ ہوگا، 70 مرتبہ۔ ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور پھر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا کتنی ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں۔ ایمان ایک ایسی چیز نہیں کہ جیسے کوئی درخت ہوتا ہے، جیسے کوئی کرسی، جیسے کوئی میز کی پوری خرید لی تو آ گئی۔ ایمان جب ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ سے محبت ہماری بڑھتی ہے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو ہمارا پھر ایمان کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، لہو و لغب والے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ ہم قیامت والے دن، آج تو انہیں ایمان بیکار اور فضول لگ رہا ہے نا، کیا فائدہ اس کا، لیکن قیامت والے دن جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، ہم ان کو جہنم میں داخل بھی کریں گے اور ان کی جلد بدل دیں گے اور پھر دوبارہ جلد دیں گے تاکہ ان کو تکلیف ہوتی رہے۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی آگ سے جلتا ہے تو جلد ہماری سکڑ جاتی ہے، نیچے ہڈیاں تو رہ جاتی ہیں، جلد سکڑ جاتی ہے، گوشت سکڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم دوبارہ اس کی جگہ اور دے دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مزہ چکھیں عذاب کا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ آج اللہ نے دے دیا، یہ گورا رنگ ہے، یہ کالا رنگ ہے، یہ موٹی اسکن ہے، یہ پتلی اسکن ہے، آج اللہ یہ سب کچھ بنا سکتا ہے تو قیامت والے دن جہنم میں ایک دفعہ جلنے کے بعد کیا دوبارہ نہیں بنائے گا؟ دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ والذین آمنوا، جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں عنقریب داخل کریں گے ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کھٹکا نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ آرام کے دن تو چند دن کے ہیں، یہ گھر، یہ محل یہ ہم سے چھن نہ جائیں۔ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوبارہ نہیں نکلنا، ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں بڑی پاک باز بیویاں ہوں گی، صاف ستھری حیا والی۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ جتنا خوبصورت بڑا گھر ہو، اچھا گھر ہو، لیکن اگر اس میں بیوی نہ ہو وہ گھر نامکمل گھر ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ جنتی جو ہوں گے ان کو ازواج مطہرہ، بڑی پاک باز بیویاں ملیں گی، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے سایہ دار چھاؤں میں۔ جو دنیا میں اپنی حیا والی ہوں گی، خواتین پاک باز رہنے والی ہوں گی، نیک ہوں گی، وہی جنت میں جائیں گی نا، اور پھر وہ جنت میں جانے کے بعد جنتی حوروں کی سردار بن جائیں گی۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ کتنے اگر آپ کے ملازمے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو بڑا بنا دیا جائے، اللہ ان کو ایوارڈ دے گا جو دنیا میں اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی حفاظت کریں گی، ایمان کی، حیا کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی جو اہل کتاب سے بات ہو رہی تھی، اب خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے، آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کن کو؟ مسلمانوں کو۔ ان اللہ یامرکم، یقیناً بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دیا کرو، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں دے دیا کرو، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ عہدہ مل گیا تو اب کیا کرنا ہے، اپنی برادری کے لوگوں کا، اپنے خاندان کے، اپنے قریبی لوگوں کو خیال رکھنا ہے، بس صرف ان کو عہدے دیتے چلے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، میرٹ دیکھنا ہی نہیں ہے، اس بات کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ آیا وہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں کہ نہیں نبھا سکتے، اتنی قابلیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کس کو کس عہدے پر بٹھانا ہے، کس کو کون سی ذمہ داری دینی ہے، تو فیصلہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ عدل کے ساتھ. اپنا عہدہ اس کو جو ہے استعمال نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ انصاف کے ساتھ. جو جس قابل ہے، چاہے وہ غیر ہے، چاہے وہ جس نسل کا ہے، جس خاندان کا ہے، اس کو وہ آپ ذمہ داری دیں. ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحت کی باتیں ہیں جو اللہ تم سے کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً سب باتوں کو اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بات مانا کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اپنی مرضی نہ کیا کرو، اپنے خواہشات کے پیچھے نہ چلا کرو. کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی، چاہے دل کچھ بھی چاہ رہا ہو. یہ رشتہ دار ہیں، یہ اپنے زیادہ قریبی ہیں، یہ اپنے ہمسائے ہیں، ان کا خیال رکھیں. اگر تو وہ مستحق ہیں، ان کے اندر قابلیت ہے، ذمہ داری ہے، اٹھا سکتے ہیں وہ ذمہ داری، تو پھر ان کو دو. اور اپنے اگر قریبی لوگ پیچھے بھی رہ رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں، تو ان کے ناراضگی کا خیال نہیں کرنا. اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے اولی الامر لوگ، یعنی جو صاحب اختیار لوگ ہیں، ان کی بھی بات مانی. یعنی جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لینا ہے، ان کی بات مانی. بیٹھو عائشہ بیٹا، وہ جا رہی ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں بھی اختلاف ہو جائے، یعنی کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو جائے، تو کس سے پوچھیں؟ کس سے فیصلہ کروائیں گے؟ کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اپنے معاملات کہاں لے کر جائیں گے؟ دین میں کیا ہے اس مسئلے کا حل. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو. لوگ کہتے ہیں کل کر لو، لوگ کہتے ہیں 40واں کر لو، لوگ کہتے ہیں تیجا کر لو، لوگ کہتے ہیں 40واں کر لو. تو کیا یہ فیصلے ہم نے لوگوں سے پوچھنے ہیں؟ اور پھر سب سے بڑی بات، ہم لوگوں سے پوچھ کے وہ معاملات کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو عبادت بھی سمجھتے ہیں. یہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اگر اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو تو بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب اختیار، یعنی جو دین کو سمجھتے ہیں، جو عالم ہیں، ٹھیک ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر ان سے مشورہ کرنا ہے. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپس میں اولو الامر کے درمیان بھی اختلاف ہو جائے، ہو جاتا ہے نا، کسی کی کوئی رائے ہے، کسی کو کوئی بات صحیح لگ رہی ہے، کسی کو کوئی بات صحیح لگ رہی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر ان باتوں کو لوٹانا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. یعنی پھر جو اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ بات ماننی ہے. یہ نہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح ہوگا، زیادہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے اگر اللہ اور اس کے رسول نے وہ بات نہیں کہی. اچھا، کرنے میں کہتے کرنے میں حرجی کیا ہے؟ کر ہی لیتے ہیں نا. تو پھر حرج کیا ہے؟ ایک تو ہم دین سے ہٹ کے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، دوسرا ہم نے اپنا پیسہ لگایا، تیسری بات یہ کہ ہم نے اپنا ٹائم لگایا، چوتھی بات یہ کہ ہم نے سب لوگوں کو بتایا کہ یہ دین ہے نا. ہم نے ثبوت دے دیا کہ یہ دین ہے. کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی نا کہ اگر ہمارے پاس پیسے آ جائیں، اس میں سے ہم جعلی نوٹ الگ کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بیکار ہیں. کیا دین میں وہ باتیں ہیں جو ہم خود سے گھڑ لیتے ہیں، جو لوگوں کو صحیح لگتا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے تھے، کیا کریں، خاندان میں ہے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، کوئی فوت ہو جائے، ہے نا، رسم کل، اور اس کے علاوہ تیجا، 40واں، کئی پتہ نہیں کیا جمعراتی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنایا ہوا ہے. کیا یہ باتیں پھر صحیح ہوں گی؟ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ہمارے اندر یہ باتیں آ گئیں. اور آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے، آپ نے یہ کرنا. اچھا، اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، اس پر کارڈ چھپتے ہیں، بڑا لمبا چوڑا میسج بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس پر کتنی ڈشز تیار ہوتی ہیں. اور اگر آپ بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں تو پھر آپ ہوٹل میں بھی ارینج کرتے ہیں، اور پھر اس کو آپ بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں. میرے ہسبینڈ ادھر نا شاپ کے پاس نا ایک بندہ ہے، وہ ذرا غریب سا بندہ کہہ رہا، میرے بھائی جوان میرا فوت ہو گیا، میں نے 60,000 کسی سے ادھار پکڑ کے نا تو اس کے کول اور چیدم یہ وہ کیا.
جی تو بتائیے. یقین تو چلو اور وہ یتیم بچے رل جاتے ہیں، بلکہ ان سے کہا جاتا ہے جو بھی ہے نا بینک بیلنس سب کچھ کھانا پینا نکالو، اور وہ کھا پی کے کون چلے جاتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، جن کے سروں پر سرپرست ہوتا ہے. کتنا کچھ ظلم ہے. حق ہی نہیں ہے ہمارا کھانے کا. ہاں کوئی حق ہی نہیں ہے. اور پھر سب سے اتارتے رہے وہ بعد میں بجائے کہ بچوں کو دیکھتا ہاں وہ اچھا، لوگوں کے اور پھر کیا اگر کوئی نہیں کرتا تو ناراض ہوتے ہیں. لو مر گیا تو پوچھا ہی نہیں ہے نا، پوچھے نہیں. صدقہ جاریہ کام بتا کر گئے ہیں ہمارے نبی، ہمارے لیے آسانیاں کر گئے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے پوچھنا ہے کہ اب ہم کیا کریں، آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تو دین سے عالموں سے پوچھو گے، قرآن و حدیث میں جو ہے وہ کرو گے. ورنہ اگر دیندار نہیں ہو، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر لوگوں کو خوش کرتے رہو گے. سسرال والے مائنڈ کرتے ہیں، میکے والے مائنڈ کرتے ہیں، رشتہ دار مائنڈ کرتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ اب ہم نے کرنا ہے. ذالک خیر و احسن تعویلا، اللہ کہہ رہے یہ بہتر طریقہ ہے انجام کے لحاظ سے بھی. اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تو بہت سے خرچوں سے بچ جاؤ گے. پھر اس چکر میں نہیں پڑو گے کہ سب لوگوں کو ہم نے خوش کرنا ہے، ان باتوں میں پھر نہیں پڑو گے. اب یہاں تک اللہ تعالیٰ ہدایات دینے کے بعد ٹھیک ہے، آگے پھر منافقین کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں. یہاں سے منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا یزعمون انہم آمنوا کہ وہ ایمان لے آئے بما انزل الیک، اس چیز پر جو اتاری گئی آپ کی طرف، وما انزل من قبلک اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ پر بھی ایمان لے آئے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، جبکہ کیا ہوتا ہے، یعنی یہ مسلمان تھے نا، ایمان تو لے آئے تھے لیکن دل میں ان کا یہ تھا کہ اچھی طرح ہم ایمان لائیں نہیں لائیں، پتہ نہیں سچے ہیں نہیں ہیں ان کی بات. ہاں یعنی شک میں دل میں کچھ تھا اور منہ پہ کچھ تھا. تو ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں کہ ان کے طرز عمل کیسا ہوتا ہے، یہ اپنے معاملات کس طرح سولو کرتے ہیں. اب ہم نے جانچنا یہ ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں میں آپ کو اس پر واقعہ بھی سناؤں گی کہ کیا ہمارے اندر بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہوا یہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، چاہتے یہ ہیں کہ وہ اپنے مقدمات اپنے فیصلے طاغوت سے کروائیں. طاغوت سے مراد وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ طاغوت ہے. چاہے کوئی بندہ ہو جائے، کوئی دستور ہو جائے، چاہے کوئی قانون ہو جائے، چاہے کوئی ادارہ ہو جائے، چاہے کوئی حکومت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے. چاہتے یہ ہیں کہ طاغوت سے فیصلہ کروا دیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ انہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں، طاغوت کی بات نہ مانیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں لے جائے، انہیں ہدایت سے دور کر دے. ہوا یہ تھا کہ منافقین کوئی کیونکہ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جہاں سے فائدہ ملے، چاہے مسلمانوں سے فائدہ ملے تو مسلمانوں سے فائدہ لے لیں، چاہے اہل کتاب سے، چاہے یہودیوں کے علماء سے فائدہ ہو تو ان کے پاس ہم چلے جائیں، اپنی مرضی کا فیصلہ کروا دیں. ایک منافق جو کہ صحابی تھا، مسلمان تھا، ایک یعنی مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، جب اختلاف ہوا تو یہودی نے کہا کہ آؤ کعب بن اشرف جو ہے اس سے عالم سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. تو منافق نے کہا کہ نہیں اس سے نہیں کرواتے، چلو آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں. تو اس کے ذہن میں یہ بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا لحاظ کریں گے. یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو، اس سے پتہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کا فیصلہ کریں گے. جب گئے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے دونوں کی بات سنی، اس یہودی کی بھی بات سنی اور اس منافق کی بھی بات سنی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بعد اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ سچا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلنے کے بعد پھر اس منافق نے کہا کہ چلو آؤ حضرت عمر سے بھی فیصلہ کرواتے ہیں، چلو ان کے پاس بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ یہودی چلا گیا، اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. جب وہ گیا ان کے پاس تو حضرت عمر کے پاس جانے کے بعد اس یہودی نے کہا ہم یہ فیصلہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کر آئے ہیں، اب تمہارے پاس بھی آئے ہیں،
کیونکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ سے بھی جا کر فیصلہ کروائیں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو گئے، تلوار لے کر آئے، فوراً اس کا سر قلم کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد اب مجھ سے فیصلہ کروانے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ یہ تو چاہتے ہیں اوروں سے جا کر، ہر ایک سے جا کر اپنی مرضی کا فیصلہ کروائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ اس کے رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کترانے لگتے ہیں، رک جاتے ہیں، ہے نا۔ انہیں ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حق کا فیصلہ کریں گے، انصاف کا فیصلہ کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی بھی مصیبت آ جائے ان کے اپنے ہاتھوں، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، یعنی حضرت عمر نے جب اس کو قتل کر دیا تو پھر ان کے جو تھے وارث وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ تو ویسے حضرت عمر کے پاس گئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہم نے ماننی نہیں ہے، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ جب فیصلہ کروا لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر میرے پاس آئے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی اپنے حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے حضرت عمر نے جب اس کو قتل کر دیا، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، پھر یہ آئے آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے، حضرت عمر نے تو مار ڈالا ہمارا بندہ، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، پھر کہنے لگے ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے، ہم حضرت عمر کے پاس تو صرف اس لیے گئے تھے کہ وہ صلح صفائی کروا دیں۔ آپ کو پتہ عمر کی تو ایمانی غیرت بہت زیادہ تھی، ان کو تو بڑا جوش آ جاتا تھا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اب وہ کہنے لگے اب دیت دیں، حضرت عمر نا قصاص اب کریں، تو ان کے بارے میں آیات اتر آئیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا، آپ ان سے اعراض کر لیں۔ وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت کیجئے، یعنی کوئی قصاص، کوئی دیت دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ان کی نیتوں میں کھوٹ تھا، آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ وَعِظْهُمْ، اور انہیں نصیحت کر دیں کہ آئندہ ایسے نہ کریں۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور آپ کہیں ان سے ایسی بات جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وما ارسلنا، اس واقعے کی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، یعنی ہم نے تو بھیجا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہ ان کی بات مانی جائے۔ آپ ان کے فیصلوں کو آپ ٹھکراتے کیوں ہیں؟ آپ پھر اپنی عقل لڑاتے کیوں ہیں؟ آپ پھر دوسرے سے مشورہ کرتے کیوں ہیں؟ ہاں جس معاملے میں کچھ بات سمجھ نہ آئے، عائشہ آپ ادھر آ جاؤ، جس معاملے میں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر آپ جو ہے دوسرے سے مشورہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں، نافرمانی میں نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں اس عالم کے پاس جائیں، اس سے فیصلہ کروائیں، اس سے نکاح کا، اس سے طلاق کا، اس سے پلکنگ کا، ہے نا، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ اجازت دے دیتے ہیں، وہ عالم کہتے ہیں صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو سوائے اس کے کہ ان کی بات مانی جائے۔ اگر تم اپنی نسبت جوڑتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر ہماری زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے مطابق ہونی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یعنی وہ صرف فیصلہ کروانے کے لیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد، تو حضرت عمر نے ان کو قتل کر دیا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی۔ ہم کتنے فیصلوں کو رون دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، بچے ناراض ہو جائیں گے، ناک کٹ جائے گی، ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود اپنے جانوں پر ظلم کیا،
آپ ان کے لیے انہیں کہیں کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار کریے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ فلا وربک، آگے بڑی سخت اور بات آ گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجرهم، پس نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے رب کی، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ آپ کو اپنا حکم نہ مان لیں، آپ کو بڑا نہ مان لیں، آپ سے فیصلے نہ کروا لیں ان تمام معاملات میں، فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان اختلاف والی باتیں ہو جاتی ہیں۔ بڑا فالو ہم نے کس کو کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کسی قسم کی حرجم، تنگی محسوس کریں، یعنی ذرا سی کیا مصیبت ہے اب نمازیں پڑھے، کتنا مشکل ہے یہ گرمیوں کے روزے ہیں، ہے نا، کتنا مشکل ہے اچھے سے کپڑے پہنو اور پھر انسان باہر جا کر دکھا بھی نہیں کر سکتا، نمائش بھی نہیں کر سکتا، ذرا سی بھی دل میں تنگی محسوس کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو یہ پھر کیا ہے؟ مومن نہیں ہے، ان کو تو چاہیے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر لیں، فرما بردار ہو جائیں، یعنی دین کی کسی بھی بات کو دل میں برا محسوس بھی نہیں کر سکتے، برا سوچ بھی نہیں سکتے کہ بوجھ ہے۔ ہمیں کیا اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تو ہم سے بہت محبت کرتا ہے، تمام دنیا کی ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ اس نے کیا یہ جو جتنے بھی ہمیں اصول و قوانین بتا رہے، کیا ہم پر ظلم کیا اس نے؟ ظلم نہیں کیا، ہماری بہتری کے لیے، ہماری فلاح کے لیے، ہماری دنیا بن جائے اور اس کے ساتھ فرما برداری کریں تو ہماری آخرت بھی بن جائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے بعد اپنے دلوں میں کسی قسم کی تنگی انہیں کہیں محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور فرما بردار ہو جائیں، فرما بردار ہونا، یعنی یہ حکم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک محدود نہیں تھی۔ یہ بات جو میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے نا عمر والا، ٹھیک ہے، کہ وہ منافق اور یہودی کے ساتھ جو بات ہوئی، بلکہ ہم سب کے لیے یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آ گیا نا، رہتی دنیا تک اگر مسلمانوں نے اپنی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری سفارش ہو، ٹھیک ہے نا، حوض کوثر پر پانی پلائیں، ان کا ساتھ نصیب ہو، تو شرط کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، لوگوں کو اچھا لگے یا نہ لگے، لوگ اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے، ہم نے فرما بردار ہونا ہے۔ اس کا ایوارڈ ہمیں کب ملے گا؟ مرنے کے بعد قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے حوض کوثر پر، پھر سفارش کریں گے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ وہ قتل کریں اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا وہ نکلیں اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ بات مانتے مگر تھوڑے ہوتے جو یہ بات مانتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، یعنی اللہ نے مشکل میں ڈالا ہی نہیں، جو مشکل احکام ہیں ان پر اللہ نے سختی کی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر یہ لوگ وہ کر بھی لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ جتنے بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم دیندار ہوتے ہیں یا ہم دنیا دار بن جاتے ہیں؟ ہمارا تعلق جڑ جاتا ہے نا اللہ کے ساتھ فرما برداری کے ذریعے، اور جتنا ہم فرما برداری نہیں کرتے، آپ کو کیا لگتا ہے تعلق جڑتا ہے؟ نہیں جڑتا، ہم اتنے دور ہوتے جاتے ہیں، دور دور، اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، اپنے بہترین انجام سے دور۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں، سمجھیں کاش اس بات کو، فرما برداری میں بہتری ہے۔ جیسے کہ ہم لڑکیوں سے کہتے ہیں نا شادی کے بعد، پہلا سال ان کو دے دو پھر ساری زندگی بڑی اچھی گزرے گی، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا اللہ اور اس کے رسول کو دے دو،
اس کی بات مان لو، ان کی باتوں کو اہمیت دے دو، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور دنیا بھی اچھی بن جائے گی۔ اگر یہاں اپنی منمانی کی، آپ کو کیا لگتا ہے مرنے کے بعد پھر ہماری مرضی کے مطابق انجام ہوگا؟ نہیں، مرضی کے مطابق پھر انجام نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کی ماننی ہے، پھر اس کے بعد پھر آخرت ہماری مرضی سے، پھر انجام پھر ہماری مرضی، کیونکہ محنت کر کر آئے ہیں نا، کچھ دے کر آئے ہیں اللہ کو۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ اللہ کو اتنی محبت ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو دینے کے لیے نا کچھ، یعنی ایسے بغیر محنت کے دے دے نا، انعام دیں، تو بچوں کو کوئی خوشی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں خوشی ہوتی۔ اللہ محنت کے بعد جب متقیوں کو دے گا تو انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بہت زیادہ اجر دوں گا، پھر خوشی بھی ہوگی۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت فرما دیں گے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی۔ جو اطاعت کرنے لگ جائیں گے، جن کی نیتیں ہو جائیں گی ہدایت کی، اللہ کہہ رہا ہے پھر میں سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا شروع کر دوں گا۔ جو سیدھے راستے کی طرف آئے گا نہیں، اللہ کہتا ہے پھر میں اسے کیسے رہنمائی کروں، پھر میں اسے کیسے ہدایت بتاؤں۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، یہ اطاعت رسول کے موقع پر یعنی خاص یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور بڑی پیاری آیت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ انعام کرے گا، اور یہ لوگ من النبیین، انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے قیامت والے دن، والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے یہ لوگ ہیں کہ ان کو کتنی اچھی رفاقت ملے گی۔ ہے؟ ہمیں خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم اچھے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، شریف لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ان پڑھ جاہل لوگوں کے ساتھ دماغ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کتنی کو بات سمجھائیں، ان کو مینرز نہیں آتے ہوتے، ان کے ساتھ بیٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، نعمتیں تو ملیں گی، انجام بھی اچھا ہوگا، لیکن صحبت بھی، اور اعلیٰ مقام پر جو لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ کیا ہمیں اچھی لگتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں چھوڑو ان باتوں کو، چھوڑو، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی نہیں کی تھی۔ آج تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، آج دنیا کے حالات فرق ہیں۔ وہ دور تھا جب غربت تھی، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی آسائشیں، کوئی سہولتیں نہیں تھیں۔ آج تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی جو بھی حالات ہوں، جتنی زیادہ دنیا ترقی کر جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا تو ان کو یہ درجات ملیں گے۔ آسان ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے ہر چیز کو جاننے کے لیے۔ یعنی یہ جو بات ہے نا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا رتبہ مل جائے، حالانکہ انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی ہیں، ہے نا، دیے کہ نہیں دی انبیاء نے، مارے کھائیں، ٹھوکریں کھائیں، کوئی آسائشیں اتنی والی زندگی انہوں نے نہیں گزاری۔ صدیقین جو سچ بولتے تھے، جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ہم سے تو کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کرے کہ ہم اللہ کی بات کو اہمیت دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دیں۔ لوگ کلچر، فیشن، معاشرہ کچھ بھی کہہ رہے، ہم کہیں نہیں، یہ سودا تو کر ہی نہیں سکتے، میرے اللہ کو جو پسند ہے، میرے نبی کو جو پسند ہے، ہم وہی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اب آگے منافقین کی اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کہ ان کو بہت مشکل لگتا تھا۔ ایک تو انہیں اطاعت رسول بہت مشکل لگتا تھا، اور دوسرا انہیں قتال کرنا، جہاد کرنا، یہ بھی انہیں بہت مشکل لگتا تھا۔ اے ایمان والو خذوا حذرکم، کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اپنے تحفظ کا سامان، اپنے ہتھیار تیار کر لیا کرو،
یہ نہیں کہ چونکہ اب ہم مسلمان ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، نہیں، یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مسلمانوں نے اپنے حفاظت کے انتظام ضرور کرنے ہیں۔ فن فرو ثبات او انفروا جميعا، تو تمام مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر ضرورت پڑے تو پھر جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑوں کی صورت میں نکلنا پڑے یعنی الگ الگ نکلنا پڑے یا فوج کی شکل میں نکلنا پڑے تو نکلنا ضرور ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں جہاد کے لیے تو تم لوگوں نے نکلنا ہے، ٹیمیں بنا کر اکیلے اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نکلنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دیر لگاتے ہیں یعنی ہیلا، اچھا چلتے ہیں، اچھا ٹھہر جاؤ، اچھا آتے ہیں، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اچھا دیکھتے ہیں، ذرا اپنے گھر کو دیکھ لیں، ذرا اپنے بچوں کو دیکھ لیں۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے نکلنا نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹالم ٹول، ہیلے بہانے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ، پھر اگر کوئی مصیبت پیش آ جائے مسلمانوں کو تو وقتی طور پر جو ہے ان کے جب حوصلے پست ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، کہیں گے مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا، شکر ہے میں شامل نہیں تھا، شکر ہے میں نہیں گیا، حالانکہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ ٹھیک ہے، جب بھی نیکی کا کوئی موقع ملے، اب ہم خواتین تو جہاد نہیں کر سکتی، قتال نہیں کر سکتی، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، جنگ سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ زخمی تھے اور نماز کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ چلو، صحابہ کرام سے کہا جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اپنے خواہشات کو کچلنا، ٹھیک ہے، اپنی مرضی، اپنے آرام کو چھوڑنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم تو گئے ہی نہیں، ہے نا، روزے رکھے انہوں نے، بیمار پڑ گئے، ہم تو رکھے ہی نہیں رہے، اتنے گرمی میں کون رکھتا ہے نا، بیمار تو انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے نا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ضرورت ہے اتنی ٹھنڈ میں وضو کرنے، کیا ضرورت ہے اتنی گرمی میں نکلنے کی نماز پڑھنے کے لیے، یعنی ہم اپنے بچوں کے لیے جو مرضی موسم ہو سواریوں کا انتظام کر کے جہاں مرضی بھیجنا پڑے بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے تعلیم کے لیے، لیکن اس معاملے میں ہم کہتے ہیں اب سردی ہے، اب گرمی ہے، اب بیماری ہے، چلو چھوڑو، اچھا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو چلو پرسوں کر لینا۔ اللہ کہہ رہے یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کے معاملے میں ٹالم ٹول کرتے ہیں، لپک کے نیکی کو نہیں لیتے کہ زندگی کا کیا پتہ، کوئی بھروسہ ہی نہیں، اگلا لمحہ میں ملے کہ نہ ملے، اسی لمحے کیوں نہ نیکی کر لیں۔ اگر پہنچتی ہے مسلمانوں کو کوئی بھی تکلیف تو کہتے ہیں قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، یہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ٹالم ٹول، عذر بہانے، گھر دیکھنا ہے، بچے دیکھنے ہیں، اپنی صحت دیکھنی ہے، کچھ معاملات دنیا بھی دیکھنی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلمانوں پر یا ان پر جو نیکی کے لیے نکلے ان پر کوئی پریشانی آئے تو کہتے ہیں دیکھا قال قد انعم اللہ، شکر ہے اللہ نے ہمیں بچا دیا، حالانکہ جو نکلے تھے انہوں نے بھی تو اللہ کی بات مانی ہے نا، انہوں نے اپنی خواہش کی بات مان کے اپنے آرام کو نہیں چھوڑا اور اس کو منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں، اللہ کی طرف۔ اللہ نے شکر ہے ہمیں بچا لیا، اللہ نے ہم پر انعام کر دیا۔ اسلم اکم معہم شہیدا، شکر ہے ہم بچ گئے، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم کو کوئی فضل پہنچے اللہ کی طرف سے، یعنی فتح ہو جائے، ٹھیک ہے، یا مال غنیمت لے کر آؤ، تو پھر یہ کیا کہتے ہیں حسرت کے ساتھ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو پھر وہ اس وقت حسرت سے کہتے ہیں کہ ہماری اور ان کے درمیان تو بڑا مضبوط دوستی والا تعلق ہے، ہم تو ایک جیسے خیالات والے ہیں، ہم تو ایک جیسے اعمال کرنے والے ہیں، جبکہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے فوراً بات مانی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو کہا کہ جیسے جہاد کے لیے بھیجتے تھے مشن پہ، ایک صحابی کو کہا کہ تم بھی نکلو، تم بھی جہاد پہ جاؤ، تو ان صحابی نے سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیں گے اور ان کے پیچھے نماز پڑھنی نصیب ہوگی، تو سوچنے لگے کہ میرے پاس چونکہ سواری بہت اچھی ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اب نہیں جاتا، میں کل چلا جاؤں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لوں اور پھر آپ کی بہترین نصیحت والی باتیں سن لوں اور پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے. خطبہ دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جب ان صحابی پر پڑی، آپ نے کہا میں نے تو کل تمہیں بھیج دیا تھا اس مہم پر، تم گئے نہیں. کہنے اللہ کے رسول میں نے جانا ہے، میرے پاس سواری بہت اچھی ہے، میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں، خطبہ سنوں، اور پھر اس کے بعد پھر میں چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا جو میری بات سن کر چلے گئے تم اس مقام پر اس اجر کو اب تم پہنچ ہی نہیں سکتے. کتنی ہماری تربیت کی ہے، کتنی کو تربیت کی. عقل تو لڑانی ہی نہیں ہے، دنیاوی فائدے تو دیکھنے ہی نہیں ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، میرے نبی کا حکم ہے نا. وہ کہتے ہیں نا نبی پر جان اور مال بھی قربان کریں تو صحیح نا. صدقے والے ویسے صرف الفاظ کے ہوتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں قربانی جب امتحان کا وقت آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہتے ہیں جیسے تمہارے اور ان کے درمیان بہت مضبوط محبت والا تعلق ہے. یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہتے ہیں ہائے کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی اور کتنی بڑی اور کامیابی ملتی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں منہ سے بڑے اچھے بن کر آ جاتے ہیں. تو ان منافقین کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ کے راہ میں انہیں چاہیے قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو، لیکن دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے یہ لوگ بیچنے کے لیے تیار ہیں. اپنا بزنس دیکھتے ہیں، اپنا کاروبار دیکھتے ہیں، اپنی شہرت دیکھتے ہیں، اپنا آرام دیکھتے ہیں، اور لوگ ناراض نہ ہو جائیں یہ بات دیکھتے ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو کوئی بھی اللہ کے راہ میں قتل ہو جائے گا، خواہ مارا جائے یا غالب ہو، یعنی یا تو شہید ہو جائے یا مال غنیمت لے کر آئے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، مسلمان کبھی نقصان میں نہیں رہتا. یا تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بہت زیادہ اجر دیں گے، یعنی مال غنیمت دیں گے یا پھر اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیسے انسان حیرت سے کہتے ہیں نا تمہیں ہو کیا گیا ہے، تم لوگ یہ اہم بات سمجھ کیوں نہیں رہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، کیا ہے تمہیں لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے. یعنی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا مرد ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ان کی فوراً مدد کریں. اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بہت دعائیں کرنے کی ضرورت ہے نا. اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے. میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ تو قتل ہو ہی رہے ہیں لیکن وہ ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں، اصل امتحان ہمارا ہے. ہمارے بچے بھی یوں سمجھے قتل ہو رہے ہیں اگر ان کے پاس ایمان کی محبت نہیں ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا، تم نکلتے کیوں نہیں ہو، تم قربانیاں کیوں نہیں دیتے اللہ کے راہ میں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، حالانکہ مردوں میں سے کمزور ہیں، وَالنِّسَاءِ عورتیں کمزور ہیں، وَالْوَالِدَانِ اور بچے بھی کمزور ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں اے رب ہمیں نکال اس بستی سے، اس کے رہنے والے بہت ظالم ہیں. ٹھیک ہے، یا تو ہم مدد کریں مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے نہیں کر سکتے، کم از کم قلم کے ذریعے یا زبان کے ذریعے ہم بتائیں تو صحیح کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. ہم ان کے لیے دعائیں تو کریں، ہم اپنی نسلوں کو تو بتائیں کہ یہ ظلم ہے اور جہاد مسلمانوں پر فرض تھا، انہیں کرنا تھا. مسلمانوں کو جو بھی کمزور ہوں مسلمان ان کی مدد کرنی تھی لیکن نہیں کر رہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے پیسوں کے لیے یا شہرت کے لیے یا کفر کے کافر لوگوں کے ساتھ مل کر قتال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قتال کریں شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ.
ان قید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی غلط بات کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، کہ یہ جہاد نہیں ہے کہ ہم حق بات کی آواز اٹھائیں کہ یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو مسلمان پس رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، افطاری کے وقت بہت زیادہ دعائیں کریں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی مکہ میں 12 برس تک مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا تھا نا، آپ قتال نہیں کرنی لیکن نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ خیرات دینا ہے، اگرچہ اس وقت ابھی قتال کا حکم نہیں آیا تھا۔ آتا نا بار بار کہ نماز قائم کرو، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ پڑھو نماز، یہی ہوتا نا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ کہ باجماعت مردوں نے پڑھنی ہے اور خواتین نے پوری نمازیں ٹائم پر پڑھنی ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب ہاں، یہ قائم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جب سہولت ہے، جب فارغ ہیں، جب پریپریشن ہو رہا ہے، جب گھبرا رہے ہیں تو لو ایک نماز پڑھ لی، اب ویلے ہیں پڑھ لیا ہے نا، پھر چھوڑ دی، نہیں، قائم کرنے کا مطلب یہ کہ پوری پڑھنی ہے۔ انہوں نے نا آج کل عجیب اس کی تشریح کرتے ہیں، ہاں، قائم کرنا مطلب کہ نماز پڑھنے کا کہیں حکم نہیں آیا، اچھا، باقاعدہ نماز قائم کرو۔ وہ ہمارے ابو کے کزن تھے، یعنی کہ وہ نا جب ہم نے کہا دادی نماز نہیں پڑھنی، کہاں پڑھنے کا حکم آیا کیا نا نماز ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم چھوٹے تھے، ہم نے سمجھ نہیں باتوں کی، ہم نے کہا نا، ہم نے میں نے اپنی ساتھ سے کہنا، وہ بھی ان کا بھی کزن ہی تھا، میں کہا امی وہ تاجی تو ایسے کہہ دیتے قائم کیا ہوتا ہے، امی نے پتا نہیں، وہ کون سا پڑھے لکھے نہیں تھے نا، کہنا پتہ نہیں، میں تو خود بھائی کو کہتی ہوں نماز پڑھ لیں تو کہہ دیتے ہیں ہماری قائم ہے نمازیں، جی، اس لیے میں پوچھا کہ قائم کیا ہے۔ قائم کرنے کا مطلب یہ کہ باقاعدگی سے پوری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی اس ذمہ داری کو گاڑنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر نمازیں نہیں پڑھی تو مسلمان نہیں ہیں۔ اس میں سے انہوں نے ترجیح نکال لی نا کہ قائم ہوگی، ہم اس پہ کبھی پڑھ لی نا، ساتھ ہم نے کہہ دیا کہ یہ بات صحیح ہے، ہم ہاں مانتے ہیں، تو بس قائم ہوگی۔ جی، وہ صبح بھی پڑھتے تھے، بیٹھے رہتے اللہ باقی نہیں نماز پڑھتے، اللہ صاف کہتے پڑھنے کا تو حکم نہیں آیا، قائم کرو۔ تو وہ ایسے، اس لیے میں نے پوچھا کہ قائم کا کوئی وہ ہے نا الذی، شروع میں آتا ہے نا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ثبوت دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پڑھتے ہیں، اس پر قائم رہتے، جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں تم اس بات پر اب قائم رہنا، اس بات پر اب پکے رہنا، یعنی ہمیشہ یہ کام کرنا، کہتے ہیں نا اس بات پر اب پکے رہنا ہے نا، پکے کا مطلب کہ اب ہمیشہ یہ کام کرنا ہے، اس بات کو اب یاد رکھنا ہے۔ تو فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو اذا فریق منہم، تو اس میں سے ایک فریق کا حال یہ ہو گیا، یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ یعنی اللہ نے ہمارا نقشہ کھینچا کہ نہیں کھینچا، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، دیکھا وہ آئیں گی وہ کیسے مائنڈ کریں گی، کتنا برا لگے گا، وہ دیکھ لیں گی، یہ بات اس کو ایسے کہنا، ہاں یہ دیکھ کے اتنے کر لیا تو جی بالکل، اللہ کا پہلے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں تو ہم ہمیشہ ہیں نا، لوگوں سے تو کبھی کسی نے لوگوں نے دیکھ لیا، پھر ہر وقت تو کوئی کسی کو کیمرہ لگا کے ہر وقت تو بیٹھ کے دیکھ ہی نہیں سکتا، تھک جاتے ہیں اپنے کام کرنے، تھک جاتے ہیں سو جانے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات حی اور قیوم ہے نا، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے، اور کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں، میں سینوں کے بھیت جانتا ہوں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو یہ جب تنہا بھی ہم ہوتے ہیں نا، تو اللہ سے جب ڈریں گے تو ہمارے اعمال صحیح رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لوگ کتنی دیر تک نگرانی کریں گے، کتنی دیر تک کسی کو ہم گارڈ رکھیں گے، کتنی دیر تک ہم لوگوں کا پیچھا کریں گے، نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے۔ اے ایمان والو کس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب ان پر قتال فرض ہو گیا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے ڈرنے لگے، ایسے ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا او اشد خشیہ، بلکہ اس سے زیادہ، یعنی یہ ان کے اندر کمزور ایمان کی علامت تھی کہ وہ تو بہت طاقتور ہے، وہ تو بہت امیر ہیں، وہ تو بہت پیسوں والے ہیں، ان کے پاس تو بہت عہدہ ہے، ہم غریب، ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے،
جن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے مدد کرنے میں؟ وہ کمی ساری دنیا کی کر دے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، منہ سے تو پہلے کہتے تھے اے پروردگار تو نے ہم پر جنگ فرض کیوں نہیں کی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ سے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہاں ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم یہ نیکی کا کام کریں گے، لیکن جب اینڈ ٹائم آتا ہے اس وقت ان کے ارادے سارے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. لولا خرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت مل جاتی. جب اللہ نے قتال فرض کر دیا نا پھر مشکل لگنے لگا. ہمیں بھی تو بہت سے دین کے احکام مشکل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، بوجھ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے، یہ تو مولوی لوگوں کا کام ہے، یہ تو وہ مساجد والے، یہ تو مدارس والے کریں، ہمارے تو گھروں کے ماحول نہیں ہے نا، ہے نا. آپ لوگ تو مدرسے میں رہتے ہیں، آپ لوگ تو مسجد میں رہتے ہیں، آپ کا تو گھرانہ ہے ایسا دیندار گھرانہ، ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پھر عذر بہانے ایسے کرتے ہیں. قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا آرام و عیش، یہ دنیا کے نخرے، یہ دنیا کے چوچلے، یہ دنیا کی عزت مقام تھوڑی دیر کے لیے ہیں. والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرمائے. ولا تظلمون فتیلا، اور ان پر اللہ کہتا ہے ظلم ذرا سا بھی دھاگے کے برابر بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، موت کا اللہ نے پیچھے تذکرہ کیا نا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت پا لے گی. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں نے بتایا تھا نا کہ انہوں نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن میدان جہاد میں، میدان جنگ میں انہیں شہادت نہیں نصیب ہوئی. جہاں انسان کو موت آنی ہوتی ہے وہیں آنی ہوتی ہے. یہ کیا بات، دین بڑا مشکل ہے. یعنی نعوذ باللہ ہم یہ کیا بات کہتے ہیں کہ اللہ نے بڑا ہم پر ظلم کیا ہے نا. ہمارے دلوں میں دنیا کی محبتیں آ گئیں، ہمیں دنیا کی باتیں اچھی لگنا شروع ہو گئی، تبھی ہمیں دین کی بات اچھی نہیں لگتی. تبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید میں تو بڑی سخت باتیں ہیں. اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بہت رحیم اور غفور ہے، وہ ہمیں بہت کچھ نوازنا چاہتا ہے، بہت انعام دینا چاہتا ہے، تب اس نے کچھ تھوڑے سے اصول اور ضوابط اور قوانین بتا دیے. اینما تکونوا یدرککم الموت، اے مسلمانوں موت سے نہ بھاگو، موت کا خوف نہ دل میں بٹھاؤ. جہاں کہیں بھی تم ہوگے تمہیں موت پا لے گی، تمہیں موت آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ ہو، مضبوط گھر بنا لو کہ اب اندر سیف ہو کر بیٹھ گئے، اب موت کا فرشتہ نہیں آئے گا. لیکن یہ تو ہمارے غیب پر ایمان ہے، فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ خیانت نہیں کرتے، وہ نافرمانی نہیں کرتے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یعنی یہ منافقین کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے، يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو کہتے ہیں اے نبی یہ آپ کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس نتیجے پر جو ہم پہنچے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ نے جو آرڈر دیا تھا یہ اس وجہ سے ہوا. قل کل من عند اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ سب حکم جو ملتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے دیتے ہیں. وہ جنگ احد والا واقعہ تھا نا، خیر پہنچی تو خوش ہو جاتے، اور جب ذرا نقصان ہوا تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ہم نے تو آپ سے کہا تھا وہاں نہ کریں، جبکہ نفع اور نقصان کے مالک کون سی ذات ہے؟ اللہ. اس نے پلان کیا ہوا ہے ہم سب کے بارے میں، ہماری لیے پلاننگ ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے مسلمان تجھے جو بھلائی ملتی ہے، جو خیر ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی ہے. ٹھیک ہے نا، تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ اللہ نے کیا کیوں ایسے، ایسا نہ ہوتا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہوا کیوں، ہم گئے کیوں، اس طرح کا کام کیا کیوں. ایسی بدگمانیاں تو ذہن میں رکھنے ہی نہیں چاہیے. ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے تو انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے امتحان ہے، اس میں کوئی نہ کوئی میرے رب نے بہتری رکھی ضرور ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی.
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے مسلمان جو تجھے بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تجھے نقصان پہنچتا ہے فمن نفسک، وہ تیری نفس کی طرف سے ہے۔ تو نے سستی دکھائی ہوگی، تو نے کوئی کوتاہی دکھائی ہوگی، تو نے غفلت کی ہوگی۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات یہ کھل گئی۔ ہم کہتے ہیں نفع نقصان کے مالک ہیں، ان کے در سے کوئی مانگے تو خالی جا نہیں سکتا، وہ آتے ہیں ہماری سن کے جاتے ہیں روزانہ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے صرف آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یعنی اللہ اور ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کہ آپ نمائندہ ہیں، اللہ کی بات ہم تک پہنچانے والے ہیں، بس نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ ہماری دعائیں نہیں سنتے، کون سنتا ہے؟ اللہ کی ذات نہیں سنتے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بہترین نمونہ تھے، آپ کا اللہ نے درجہ بہت بلند کیا ہے، درجہ بلند ہے، لیکن نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات پر گواہ ہے، اللہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اطاعت کی رسول کی گویا اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بتا رہے ہیں، ان کا مقام اصل میں اطاعت کرنی ہے، اصل میں فرما برداری کرنی ہے۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور جو کوئی بھی پھر جائے، روگردانی کرے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر گواہ نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اب بتائیں ہمارے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بہترین ہاسپٹل میں ہم کیس کروائیں گے کہ بھئی ہمارا بڑا لاڈلا بچہ ہے، ہم ہیں مسلمان، بڑا لاڈلا بچہ ہے، بہترین ڈاکٹر، بہترین سسٹم، بہترین کمرہ، بہترین علاج، ٹھیک ہے، اس کے بعد بہترین کپڑے، بہترین خوشیاں، بہترین مہمان نوازیاں، مٹھائیاں، سب کچھ بانٹیں گے، لیکن جب 7ویں دن آئے گا کہ عقیقہ کریں، کیا ہے یہ کر لیں گے، کبھی کر لیں گے، پتہ ہی نہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کریں 7ویں دن عقیقہ۔ وہاں ہم کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں، خرچہ ہی نہیں ہے، بڑا قرضہ ہے۔ باقی دنیاوی معاملات میں ہم ہر معاملے میں بڑے کیئرفل تھے، بڑا خیال رکھ رہے تھے، بڑا اہتمام کر رہے تھے، بڑی توجہ تھی ہماری، لیکن جیسے سنت کی بات آئی وہاں ہم کہتے ہیں نہیں۔ جب عقیقہ نہیں کرتے تو پھر مصیبت کیا ہوتی، پھر ہر سال سالگرہ کرتے رہتے ہیں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو سنت سے پھر گیا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پرواہ نہیں کی، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ آپ کو تو ہم نے صرف ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ تو صرف کیا ہیں؟ پیغمبر، پیغام پہنچانے والے، صرف بات بتانے والے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم بات مانتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا، ہے نا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے قول کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی آپ کو تسلی دے جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عمل کرنے والے ہیں، ہم کوئی دین کی بات کو چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ چلو بھئی جو ماڈرن طریقہ ہو وہ نکالو، ہے نا، پھر منصوبے بناتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ اللہ تو ہماری سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ اللہ کہتے جب تم 2 ہوتے تو تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا میں ہوتا ہوں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ کہتا ہے میں لکھ رہا ہوں جو یہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ فارضان، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ کا کام تو صرف بتانا تھا، آپ کا کام تو صرف رہنمائی کرنا تھا، ان کے گناہوں کا بوجھ آپ پر نہیں آنے والا، ہے نا۔ بتانا ضرور ہے حق بات، اگر کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ ہر ایک کا اپنا سودا ہے، اپنی نجات کا معاملہ ہے، حق بات کرنی ضرور ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔ بہترین وکیل ہم بناتے ہیں نا کسی کو کہ یہ ہمارا کوئی بھی کیس لیڈ کرے گا، ہے نا، ہمارا مسئلہ سولو کروائیں گے، اللہ سارے مسائل کو سولو کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ان کے سارے مشورے، ساری سازشیں، سب نیتوں میں جو
ہونٹ ہے، اس سب کو اللہ جانتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں؟ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی اپنی چودراہٹ کو، انہوں نے اپنی سیٹ کو، اس کی تو فکر کی ہوئی کہ ہماری دنیا میں عزت بنی رہے، حالانکہ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن سنتے بھی ہیں، لیکن اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ یہ کتاب عمل کی کتاب ہے نا؟ اگر ایسا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے، یعنی آج کل لوگ وظائف پر بڑا یقین رکھتے ہیں، ہے نا؟ اگر ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے مکہ میں، مدینہ میں اعلان کرتے، اے صحابہ کرام، ٹھیک ہے، سن لو، صبح بیٹھ کر یہ تسبیح کرو، شام کو بیٹھ کر یہ تسبیحاں کرو، کوئی جہاد، کوئی قتال، کوئی نماز، کوئی قربانی، کوئی پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، بس تسبیحاں گھماؤ اور بخشے جاؤ گے۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، ٹھیک ہے، کہیں کوئی اور بات ہوتی، کہیں کوئی اور وعدہ ہوتا، جبکہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ سچا کلام اور اللہ کا کلام، کہیں مختصر ہے تو کہیں تفصیل کے ساتھ کلام ہے، لیکن بات ساری ایک جیسی سچی ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ منطقی بات ہوتی، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس میں ربط موجود نہ ہوتا، فرق ہوتا۔ وَإِذَا جَاءَهُم مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس کوئی بھی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی، فوراً اسے پھیلا دیتے ہیں۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، فوراً خبر پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی، تحقیق کرتے ہیں سچی ہے یا نہیں ہے۔ اب تو یہ جو ہوتے ہیں نا ویڈیو بنانے والے، انہوں نے اپنے وہ بنانے کے لیے، فالوور بنانے کے لیے، کوئی بھی خطرناک بات ہو بس وہ ہیڈنگ لکھ دیتے ہیں، اس میں جھوٹ ہے تو ہو، اس سے اس کو کوئی لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، بس لوگ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پیسے بنیں ہمارے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی بھی بات پہنچتی ہے امن کی یا خوف کی، فوراً ان افواہوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اس کو لوٹاتے رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، صاحب اختیار لوگوں کی طرف، تحقیق تو کرتے، پوچھتے تو صحیح کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ انسان سنی سنائی بات دوسروں کو بتانا شروع کر دے، بڑی بیماری ہے، فارورڈ میسج جو کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے، اچھا وہ پھر کیا ہے، اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم آ جاتی جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں، یعنی بات کی حقیقت کو وہ جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو چھوٹی چھوٹی جو تم افواہیں پھیلاتے ہو، تو جو تم شیطان کی پیروی کرتے ہو، اللہ تمہیں اس پر پکڑ لیتا۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، ورنہ حال تو یہ ہے کہ تم شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تھوڑے لوگ ہیں جو فکر کرتے ہیں اس بات کی کہ آگے کرنے سے پہلے پتہ تو کریں، تحقیق تو کریں، بات سچی بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سب سے پہلے خبر دیں، ہم پہنچائیں، ہماری بات سب سے زیادہ لوگ سنیں۔ سچی بات تحقیق کرنے کے بعد پھر آگے بات کرنی چاہیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے۔ وحرض المؤمنین، ہاں مومنین کو آپ رغبت ضرور دلاتے رہیں جو بھی آپ کو حکم دیا جائے۔ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، امید ہے کہ روک دے اللہ لڑائی کو ان لوگوں سے جو یہ کفر کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ جو ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ترغیب دیں گے اور آپ بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے تو امید ہے اس بات کی کہ کافر بھی ڈر جائیں گے، رک جائے گی یہ لڑائی، ختم ہو جائے گی۔ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اور اللہ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے میں بھی، بہت سخت ہے اللہ۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، اب یہ پھر
منافقین کی پہلے باتیں چل رہی تھی نا، اب یہاں سے پھر خطاب کیا جا رہا ہے اہل ایمان سے، جو کوئی بھی سفارش کرے گا بھلائی کی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اس میں سے بھی حصہ دیں گے جو سفارش کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے نا، کسی کی جاب لگوانے کے لیے سفارش کرتے ہیں نا، سچی یا جھوٹی ہم نے سفارش کرنی ہے، پیسے دینا ہے، بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اکثر سو جاتی ہیں۔ تو اب جو ہے ہم تو صرف نوکریوں کے لیے اور دنیا بننے کے لیے سفارش کرتے ہیں نا، ہے نا، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اللہ کہہ رہے نیکی کے کاموں کے لیے بھی سفارش کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سچا انسان ہے، اگر کوئی ضرورت مند انسان ہے، کوئی دوسرا تمہارے پاس مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کو مشورہ دو کہ ہاں ٹھیک ہے وہ ضرورت مند ہے، ان کے حالات ایسے ہیں۔ یا پھر اس کے علاوہ تم کوئی مالی تعاون نہیں کر سکتے، لوگوں کو تو قائل کر سکتے ہو، لوگوں کو تو تیار کر سکتے ہو، لوگوں کو تو ذہن بنا سکتے کہ یہ نیکی کا کام ہے، ہمارا کیا لگتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو دے دیں، ہے نا۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، نیکی کے کاموں کی سفارش کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا پڑی ہے، ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے، ہر کوئی خود ہی جانے، ہر کوئی خود اپنے کام کی فکر کرے۔ انہیں پہلے سے سوچنا چاہیے تھا، ہیں؟ ہاں ہم کیوں کسی کے معاملے میں بولیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے تھے کہ اس کی سفارش کرو، تو پھر صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، ہاں واقعی اس کی گواہی دیتے تھے، اللہ کے رسول اس کو ضرورت ہے، اے اللہ کے رسول یہ نیک ہے، یا اس کے علاوہ کسی اور کا جا کر ذہن بناتے تھے کہ آئیں ہم یہ نیکی کا کام کریں، ہے نا، پلاننگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، دوسروں کا ذہن بناتے تھے۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھی سفارش کرے گا یعنی بات کرے گا نیکی کی، یکن لہ نصیب منہا، دوسروں کو تیار کرے گا، دوسروں کے لیے مواقع بنائے گا۔ اللہ کہہ رہے جو کرے گا نیکی اس کو تو ثواب ملے گا، جو صرف اشارہ کرے گا، جو لے کر چلے گا، جو صدقہ جاریہ پہلے کام شروع کرے گا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو پورا پورا اجر ہم اس کو بھی دیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں وَمَن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو برائی کی بھی پہل کرے گا نا، جو برائی کے لیے بھی دوسروں کا ذہن بنائے گا، کوئی بھی فیشن ہو، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا تھا، ہے نا، اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے برائی کی، اللہ کہہ رہے اس کے کھاتے میں تمام لوگوں کی برائی ڈالی جائے گی، گناہ ڈالا جائے گا۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ آتا ہے نا، قابیل نے سب سے پہلے قتل کیا، دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس سارا کا گناہ، سارا گناہ قتل کا وبال اس کے نام اعمال میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہم نے نیکی کے لیے نمونہ بننا ہے، ٹھیک ہے، نیکی کی پہل کرنی ہے، ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ پہلے وہ کرے تو پھر ہم کریں گے۔ ہم کہتے ہیں برا لگتا ہے پہلے میں کروں، کیوں؟ ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے، کیا یہ کام اللہ کو پسند ہے، تو پھر ہماری خوش قسمتی ہم پہلے کہ ہم کیوں نہ کریں گے کام، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ سب کچھ کرنے پر قوت خوب رکھتا ہے۔ حالانکہ اللہ سب کا دل نیک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، کوئی برے کام کرے ہی نا، اگر کوئی کرے فرشتہ اسی وقت ہی تھپڑ لگائے، انسان سیدھا ہو جائے، کاش کے لگاتے ہے نا، لیکن انسان ہمارا یہی تو امتحان ہے، اختیار کے ساتھ، یہی تو امتحان ہے، اختیار کے ساتھ۔ فرشتے مقرر ہیں، وہ نیکیاں کر رہے ہیں، ان کے پاس مرضی نہیں ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اختیار دیا، ہمارا اجر بھی زیادہ ہے، ہمارا دل کچھ کہہ رہا ہے، ہمیں اچھا کچھ لگ رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں اے اللہ جو آپ نے کہا وہ ہم مانیں گے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ کے طریقے سے زیادہ کوئی اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ہم اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں، اس سے زیادہ کوئی اور عقل مندی والی بات ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، یہی تو ہمارا ایمان ہے، امتحان ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا یقین ہو کہ یہ باتیں سچی ہیں، یہی تو ہمارا ایمان ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ جو اللہ نے کہہ دیا یہ میں سزا دوں گا، یہ وبال ہے،
یہ انعام ہے، یہ درجہ ملے گا۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ واقعی آج نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی یہ باتیں ساری سچی ہوں گی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ انبیاء کے ساتھ، وہ صدیقین کے ساتھ، وہ شہداء کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوگا، اعلیٰ مقام پر۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی یا اس سے بہتر دعا اس کو لوٹا دو۔ یعنی جب کوئی تمہیں السلام علیکم کہے، یعنی معاشرے میں کچھ ہوتے ہیں نا دعائے کلمات، دعائیہ کلمات، یا معاشرے میں کوئی بھی ایسے کوئی ہوتے ہیں جس میں ہم آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ لفظ کہتے ہیں، جیسے کہ مغرب میں ہیں گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، ہیلو کہہ دیتے ہیں مخاطب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو کیا بتایا کہ جب بھی ملنا ہے، ایک دوسرے کو مخاطب کرنا ہے، اپنا تعارف کروانا ہے تو السلام علیکم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اس میں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے۔ مجھ سے تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، مجھ سے کسی قسم کے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تو تمہارے لیے خود اللہ سے دعا کی، السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، حفاظت ہو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب بھی تم سلامتی کی دعا دو تو بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تمہیں کوئی دے تو تم بھی سلامتی کے اس سے بہتر دعا دو، اور ردوہا، یا کم از کم اتنا ہی لٹا دو۔ یعنی اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں، اور جب ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں، مفت میں، مفت میں۔ یقین مانے ہم تو ایسی قوم ہے دنیا کے معاملے میں اتنے سمجھدار ہیں، مفت میں پانی بھی بٹ رہا ہو تو لڑ کے لیتے ہیں۔ ہم تو ایسی سمجھدار قوم ہے کہ مفت میں پانی بھی بٹ رہا ہو تو کہتے ہیں فائدہ ہے لے لو، کام آئے گا، پیاس لگے گی تو پئیں گے۔ لیکن یہ جو ہمیں کہا نا کہ السلام علیکم کہتے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتی نیکیاں کہاں ہیں۔ کہتے پینڈو لگتے ہیں، برا لگتا ہے کیا یہ سلام سلام بار بار کرتے رہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے میں نکل جایا کرتے تھے، بازار میں نکل جاتے تھے، کوئی درمیان میں کوئی جگہ رکاوٹ آتی، پھر ملتے السلام علیکم، 10 نیکیاں تو مل گئی نا۔ تو سلام کرنا ہے، مسلمان کو سلام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے دلوں سے بغض، کینے، حسد ختم ہو جائیں اور تمہارے آپس میں پیار محبت بڑھ جائے تو سلام میں پہل کرو۔ اب بتائیں جب لڑائی ہو، دل خراب ہو، شکل دیکھنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو جو پہلے سلام کر دیتا ہے نا، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ یہ گر کی بات بتائی، معاملہ ختم ہو جائے گا جب کوئی سلام میں پہل کر لے گا، جب کوئی کہے گا السلام علیکم، میری طرف سے سلامتی، میری طرف سے سارے جھگڑے ختم، میرا تم سے کوئی مقابلہ، کوئی نفرت، کوئی حسد بغض والا معاملہ ہے ہی نہیں، تو لڑائی بھی ختم، دنیا بھی بنی اور آخرت کا اجر بھی محفوظ ہو گیا، 30 نیکیاں مل جاتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ یقیناً تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کہہ رہے قیامت آنی، کہتے کب آئے گی؟ آ ہی نہیں رہی، آ ہی نہیں رہی۔ جب آئے گی تو پتہ چلے گا۔ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت آ گئی نا۔ اور موت کو کبھی کوئی بتا کے آتی ہے، ہم کہتے ہیں ابھی تو اس سے بات ہوئی تھی، ہاں ابھی تو اس کو دیکھا تھا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، پھر کیا، پھر بلاوا آتا ہے، پھر لے کر جاتے ہیں، پھر موت کا فرشتہ آتا ہے، پھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا بالکل معاملہ نہیں۔ ایسی ہم ٹرین میں سوار ہیں، کبھی بھی کسی وقت کسی کو اترنا پڑے، جب کہا جائے گا اترو اس دنیا سے نکلو تو پھر جانا ہے۔ دعا کریں ایسی ہمیں موت آئے کہ فرشتے آ کر کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آئیے اپنے رب کی طرف۔ آپ رب سے راضی تھے اور آج رب آپ سے راضی ہو گیا۔ کیا ہم اپنے رب سے راضی ہیں؟
لیکن ہم تو اس کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں تو وہ یاد ہی نہیں ہے، ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے، ہمیں تو محبت ہی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں کنسپٹ یہ اللہ نے جہنم دینی ہے، اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے، اس بات کا بہت زیادہ گناہ ہے، اس بات پر بڑی پکڑ ہے. یہ نہیں پتہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کریں. وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے غافل نہ ہوں، کوئی ایک لمحہ ان کا غفلت والا نہ ہو. تبھی تو نماز فرض کی قائم کرو، میرے ساتھ دن میں 5 مرتبہ تعلق جوڑو. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ہم جتنا بھی سچ بولیں، کبھی ہمیں بیٹے کا خیال، کبھی بیٹی کا خیال، کبھی اپنا خیال، تو کہیں ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، کہیں ہم سچے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے، خاموش رہ جاتے ہیں، ہے نا. مروتاً مصلحتاً چلتے ہیں کہ نہیں چلتے. اللہ کی تو کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے جو میرے بندے ہیں میں ان کا پھر خیال رکھتا ہوں، جن کو مجھ سے محبت ہے میں انہیں عزتیں دیتا ہوں، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، میں ان کی مدد کرتا ہوں. فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا. ان منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو. یعنی ان منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جو مکہ میں پیچھے رہ گئے تھے اور اپنا بزنس، اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. بعض جو مدینہ میں ہجرت، قربانی دینا کوئی آسان بات ہے، یعنی اپنا گھر چھوڑنا، اپنا بزنس چھوڑنا، اپنی محبوب جگہ، اپنی محبوب چیزیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کتنا سخت ان کا امتحان تھا کہ ہجرت کرو، مدینہ چلے جاؤ. اور وہاں پر کیا سب آرام تیار تھا، گھر بزنس سب کچھ تیار تھا؟ نہیں. تو کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے بزنس اتنا اچھا چل رہا ہے کیسے چھوڑ کر جائیں، ہے نا. کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے یہاں رشتہ دار ہیں، وہاں تو بالکل غیر ہوں گے، یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں بہت آرام ہے، یہاں پہ سب جان پہچان ہے. تو جو لوگ ہجرت کر گئے تھے وہ اپنے ایمان کو ساتھ لے کر گئے تھے. ہمارے جو بھی مغرب میں چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی اچھی سیلری ملی، بڑی اچھی جاب ہے، بچے اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، صاف ستھرا ملک ہے، بڑے ان کے اصول و ضوابط ہے. یہ نہیں پتہ چلتا اپنا دین ایمان بھی نہیں رہتا تو اگلی نسلوں کا کہاں رہے گا، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ وہ بچے قرآن مجید بھی آن لائن زبردستی ان کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ پڑھ تو لو ایک دفعہ زندگی میں. اور پھر جب وہ ایسے اسکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں جہاں کے ماحول بہت سخت خراب ہے، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، وہاں کا کلچر اتنا اچھا. کہاں اچھا؟ اللہ یہود و نصارہ کی ایک ایک بات کھول کر بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے دین کو بیچ کر دنیا بنائی، دنیا کو اہمیت دی، انہوں نے بہت بری خرید و فروخت کی. تو اے مسلمانوں، تمہیں ان منافقین کے بارے میں 2 گروہ کیوں بن گئے؟ ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ جو پیچھے اپنا بزنس چھوڑ کر نہیں آ رہے نا، مکہ میں رہ گئے ہیں، اپنے تجارت، اپنا گھر، ان کو اہمیت دے کر بیٹھے ہیں، ان کے خلاف قتال کرنا چاہیے. اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں، اب اس میں نرمی کرنی چاہیے، ان کو نہیں مارنا چاہیے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ کہتا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ان کے دل ہی الٹ کے رکھ دیے. اب ان کو اسلام کی محبت کوئی ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ رشتہ داروں کی محبت، اپنے والدین کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہاں پیسہ بھیج دیں گے، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں، واپس نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان کو محبوب نہیں جانا. ہم کہتے ہیں نا پاکستان بہت گندا ہے، آپ بتائیے یہاں دین پر عمل کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ آسان ہے. یہاں پر پردہ کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ترقی یافتہ ممالک میں عورت سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لے سکتی، پورا لباس نہیں پہن سکتی. تو ان اداروں میں ہمارے بچے اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، ہاں نام تو ہوگا فاطمہ، نام تو ہوگا عبداللہ، لیکن اعمال نہیں ہوں گے، منافقوں والے اعمال ہوں گے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دیں جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور اللہ کہتا ہے جس کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے اللہ تو تم اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکو گے، اس کو کوئی راستہ ہدایت کا نہیں ملے گا. ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کر دیا. فتکونون سواء، تم سب کے سب برابر ہو جاؤ. یعنی دم کٹی جب بلی ہوتی ہے تو وہ کیا چاہتی ہے؟ سب کی دمیں کٹ جائیں کہ نہ کٹ جائیں.
ہے نا. وہ یہ نہیں کہتی کہ میری تو دم کسی مجبوری کی وجہ سے کٹی ہے، وہ کہتے اچھی ہی نہیں لگتی، ہونی ہی نہیں چاہیے، بیکار فضول سی لمبی لٹکی ہوئی لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافق ایسے ہوتے ہیں. کبھی نہیں کہتے کہ آپ اچھا کرتے ہیں یہ کام، کہتے نہیں اتنی سختی کہاں ہے، اللہ بڑا غفور ہو، اتنی بھی مشکل نہیں ہے، ایسے نہ بناؤ مشکل. کیا بچوں کو تم نے مشقت میں ڈال دیا؟ کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا؟ بھئی یہی تو ایک دفعہ زندگی ملی، اپنی خواہشیں پورے کرو. اللہ نے پیسہ دیا، کچھ وقت گزر جائے گا، پھر چل لینا، پھر کر لینا. اللہ نے تو ثانیہ دی ہے، اللہ کسی پہ ظلم تھوڑی کرتا ظلم ہے تھوڑی کہ وہ کرتا اتنی ہے. پابندیاں لگائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ودّوا لو تکفرون. یہ منافق لوگ خود تو کفر کر رہے ہیں، فرما برداری نہیں اختیار کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں فتکونون سواء، تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ. تو آپ نے ان میں سے کسی کو دوست نہیں بنانا یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، جب تک کہ وہ دین میں نہ آ جائیں تب تم نے ان کو دوست بنانا ہے. اگر وہ دین میں نہیں آتے پھر تم نے اپنی دلی جگری دوست ان کو نہیں بنانا، اپنا ملنا جلنا ان کے ساتھ نہیں رکھنا، اپنی رشتہ داریاں ان کے ساتھ نہیں بڑھانی. ٹھیک ہے. انڈیا میں تو ابھی نیا کانسیپٹ آیا، مسلمان ہندو آپس میں شادیاں کرتے ہیں، مسلمانوں کی لڑکیاں جو ہیں وہ ہندو سے نکاح کر کے جاتی ہیں. جی. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. اگر یہ پیٹھ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ. ان منافقوں کو ختم کر لو، یہ تمہاری جڑیں دین کی خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی اور مددگار مت بناؤ. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ. مگر دو قسم کے منافقین اس سے فرق ہیں. یعنی پہلے تو کہا نا ان منافقین کو جو قربانی نہیں دے رہے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے، ان کو قتل کر دو. ان کو دین کی جب کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو یہ برا نمونہ ہے باقی اور مسلمانوں کے لیے. لیکن دو قسم کے منافقین، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. سوائے ان کے جن کا تعلق کسی قوم سے ہو اور جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو. ٹھیک ہے. تمہارے جتنے بھی گروہ میں لوگ ہیں ان کی تم لوگوں نے عہد کر لیا ہو کہ ہم ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان منافقوں کو تم قتل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اکثر ممالک ہوتے ہیں نا وہ آپس میں معاہدے کر لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بھی آ جائے گا وہ امن میں ہوگا، تو ہم ان منافقوں کو پھر قتل نہیں کر سکتے. ایک تو یہ قسم. او جاؤکم حسرت صدورہم. یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے دل تنگ ہو رہے ہوں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، اس بات پر کہ وہ کہیں کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. یعنی نہ وہ تمہارے طرف سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی وہ کسی اور قوم کی طرف سے تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو جو کسی لڑائی میں آ ہی نہیں رہے. فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ. یہ آتا ہے نا آگے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ تم سے لڑتے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے انہیں ہمت ہی نہیں دی. یہ منافق لڑنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے، کھڑے نہیں ہو رہے، بس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں بس کیا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے، بس آرام سے بیٹھے رہیں، اپنے آرام کا خیال رکھتے رہیں. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ. بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے ان سے جنگ نہیں کرنی. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ. اور اگر یہ تمہاری طرف خود ہی صلح کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تم پر ان کے خلاف کسی قسم کی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی. یعنی اگر یہ غیر جانب طریقے سے رہتے ہیں، ان کے اندر جنگ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے، تو پھر تم نے ان سے لڑائی کی پہل نہیں کرنی، پھر ان سے نہیں لڑنا. اب اگلی آیت میں منافقین کے ایک تیسرے گروہ کی نشانی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے. دو گروہ میں نے بتا دیے نا آپ کو، اب تیسرا گروہ. ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک اور قسم بھی ان منافقین کی. یریدون ان یامنوکم، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب بھی وہ فتنے کی طرف موڑے جاتے ہیں تو اس کے اندر وہ الٹے ہو جاتے ہیں، اوندھے ہو جاتے ہیں. یعنی جو قوم بھاری ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو یہ تیسری قسم جو ہے منافقوں کی، تو ان کو بھی جب تم دیکھو تو ان سے جو ہے جنگ کر سکتے ہو. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، لیکن اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ اختیار کریں، تمہارے سامنے صلح صفائی نہ پیش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، تو اپنے ہاتھوں کو پھر ان سے نہیں روکنا.
فخذوہم ان کو پکڑنا ہے، وقتلوہم ان کو قتل کرنا ہے، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِکُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِینًا یہ ہیں وہ لوگ جن کے خلاف تمہیں اللہ نے مضبوط دلیل دے دی، تمہیں کھلا اختیار دے دیا۔ یہ سارے ابتدائی احکام دیے جا رہے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام صحابہ کرام کو۔ اب کے تو منافقین کے خلاف ہم جنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کوئی کرتے ہیں ہمارے میں منافقین رہ رہے ہوتے ہیں، وعدے توڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے ہوتے ہیں، اب تو ہم نہیں کرتے ان منافقین کے۔ یہ ابتدائی سارے احکام دیے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ کسی ملک میں جائے، نام صرف مسلمانوں والا ہو اور ہمارے دشمن کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، تو پھر ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھیں گے، پھر ہم بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا کسی مسلمان کے لیے یہ روا ہے ہی نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر اچانک خطا کے طور پر ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا ہے نا، ایک مومن کو قتل کرنا پوری امت کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو معمولی سے یعنی ہم اتنی جاہل قوم ہے کہ وین میں تھوڑے سے پیسوں پر کوئی بات پر کوئی لڑائی ہو جائے، بس مارنے مرانے پر تیار ہو جاتے ہیں، قتل و غارت پر تیار ہو جاتے ہیں، یعنی غیرت کے نام پر ہم قتل کر رہے ہوتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ بھائی نے یوں کہہ دیا، بہن نے یوں کہہ دیا، اس نے بھاگ کے شادی کر لی، اب غیرت کے نام پر وہ خوش آباد بھی ہیں، پھر بھی کیا جب موقع ملتا ہے غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ تو کوئی کسی کو قتل کر ہی نہیں سکتا کسی مومن کو مگر کوئی غلطی سے اگر ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطا اگر کسی سے خطا یعنی غلطی سے ہو، ایک تو ارادتاً ہوتا ہے نا پلاننگ کے ساتھ، اس کو ہٹا دو یعنی اچانک، یعنی ہٹا دینا آسان سی بات ہے، اس کو اس کیس سے نکالو، اس کو اس معاملے سے نکالو، یعنی ختم کر دو، قتل کر دو، نسلیں برباد ہوتی ہیں تو برباد ہو، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس سے غلطی سے قتل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی کیا ہے، ومن قتل مؤمنا خطا غلطی سے جس سے قتل کوئی مومن قتل کر دے تو پھر کیا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ ایک مسلمان غلام کی گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی پھر ایک غلام آزاد کریں گے۔ یہ اس دور کی آیات ہیں جب غلاموں کو بہت زیادہ قید کر لیتے تھے، انسانوں کو خرید لیتے تھے، تو ایک ایک غلام کو آزاد کرنے کے وہ بہت زیادہ پیسے مانگتے تھے، بہت زیادہ۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں آتا ہے کہ جن جن کے پاس یہ تھے جو سردار تھے بہت ظلم کرتے تھے، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، اور اتنی رقم مانگ کے انہوں نے ان غلاموں کو آزاد کروایا تھا، صحابہ کرام نے بہت رقم مانگی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس سے غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہے، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرانا ہے۔ کسی کے پاس بھی مسلمان ہے غلام تو اس کو پھر پیسے دے کر اس کو کیا کرنا ہے، آزاد کرانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا اور خون بہا بھی مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی پیسے بھی دینے ہیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور اگر وہ مقتول ایسے قبیلے سے ہے جس سے تمہاری دشمنی ہے اور لیکن وہ تھا مسلمان، جس کو قتل کیا وہ مسلمان تھا، تو پھر کیا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ پھر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، پھر دیت معاف ہے کیونکہ وہ دشمن ہے نا، پھر پیسے نہیں دینے انہیں، پھر دیت کے پیسے نہیں دیں گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسے قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ یعنی بات طے ہے کہ آپ ان کے کسی بھی قبیلے کے کسی شخص کو قتل نہیں کریں گے، پھر بھی قتل ہو گیا تو معاہدہ تھا نا، تو پھر دیت بھی دینی ہوگی، پھر اس کے گھر والوں کو دیت دیں گے اور ایک مومن غلام بھی آزاد کریں گے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ پھر یہ جو کوئی غلام آزاد کرنے کی، ہر ایک کے پاس تو پیسے نہیں ہوتے نا، ایک غلام آزاد کرنے کے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ روزے رکھیں گے 2 مہینے کے متواتر۔ ہمیں 1 مہینے کے روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے، پھر وہ یہ مشکل کام کریں گے 2 مہینے، اگر چھوڑا پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہوگی، 2 مہینے کے روزے متواتر رکھیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ اللہ نے بتایا، یہ اس لیے کہا تاکہ انسان محتاط رہے، ایسی چیزیں اپنے پاس رکھے ہی نہ، ہے نا، ہوتے ہیں نا بچوں کے پاس جتنے آرام سے رکھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیزیں رکھ لیتے ہیں اور چھپا کے بھی رکھ لیتے ہیں،
والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے پاس کیا ہے. تو پھر اگر کر دیں ان کے بچوں سے قتل خطا ہو جائے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں جان بخشوانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں ایک کیس چل رہا تھا نا کہ اس نے یعنی بچے نے گاڑی تیز چلا کے ایک خاندان کے کتنے لوگوں کو ختم کروا دی 7 لوگوں کو شاید. ہے نا. تو وہ اعلیٰ کوئی خاندان تھا، اس کے پیچھے کھڑے ہوتے اب کیا بھی معاف کر دیں، اب یہ خطا یہ جو ہے نا یہ غلطی ختم ہو جائے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر 2 مہینے کے مستقل روزے رکھنے ہیں، یہ بخشش کا یہ ذریعہ اللہ نے بتایا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جانتا ہے، خوب حکمت والا ہے. اللہ نے یہ سخت سزا اس لیے رکھی تاکہ کوئی کسی کو غلطی سے بھی قتل نہ کرے. ایسے ہتھیار، ایسے اوزار اپنے ہاتھوں میں اپنی پہنچ تک رکھیں ہی نہ. غصہ تو آ جاتا ہے نا انسان کو کسی بھی بات پر، چھوٹی سی بات پر. تو اللہ نے یہ بات ہی ختم کر دی کہ رکھو ہی نہیں، اور اگر ہو گیا تو تاکہ پھر تمام لوگوں کے لیے عبرت بنے پھر کوئی یہ حرکت کرے ہی نہ. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، ہے نا، اس کو ہٹا دو، ہے نا، وہ اس کا کام تمام کر دو. اگر کوئی ایسا کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اس کے بدلہ جو ہے نا اس کی سزا پھر کیا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اس کی لعنت بھی ہوگی، اور یہ اللہ نے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے اس کو مت کہو کہ یہ مومن نہیں ہے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو. فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے. کذالک کنتم من قبل، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، یعنی اب تم مسلمان ہو گئے ہو. فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ ان باتوں سے خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کے موقع پر حضرت اسامہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول جنگ کے موقع پر کوئی بات نہیں، جنگ کے موقع پر ایسا ہوا کہ میں نے دشمن پر قابو پا لیا تھا. ٹھیک ہے، میں اوپر تھا اور وہ نیچے تھا، تو جس پر میں نے قابو پایا اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. تو میں نے کہا اس نے تو اپنی جان بچائی ہے، میں نے اس کو ختم کر دیا. تو جب حضرت اسامہ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تو آپ نے فرمایا اسامہ تیرا کیا حال ہوگا جب وہ قیامت والے دن کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا. تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی دفعہ دکھ کے ساتھ کہی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر بھی تو نے اسے قتل کیا ہے، پھر بھی تو نے اسے قتل کیا. تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا کلمہ. آپ نے فرمایا تم نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو مسلمان کے جو بظاہر کے اعمال ہیں ہم اس پر یقین رکھیں گے، ہم اس پر بھروسہ رکھیں گے. باقی اندر کا جو دل ہے، جو اندر کے معاملات ہیں، جو اندر نفاق ہے، اس کا سپورٹ ہم کس کے کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں گے. تو اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں اے ایمان والو جب تم زمین میں چلا کرو تو تحقیق کر لیا کرو، یہ مسلمان لوگ ہیں، اذان سن لیا کرو، رات کے وقت حملہ نہ کیا کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت دیکھا کرو کہ اذان ہو رہی ہے، اذان دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر لیا کرو. اور نہ تم کہو اس کے لیے جو تمہاری طرف سلام پیش کرے یہ تو مومن ہی نہیں ہے نا. سلام تو اس نے کیا جو اس کے بظاہر اعمال ہیں. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم اس لیے ختم نہ کر دو کہ اس کو ختم کریں، ہم نے ان پر غلبہ پا لیا اب سارا مال سمیٹیں گے، مال غنیمت ملے گا. نہیں، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے ہاں بہت زیادہ غنیمتیں ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں دین کی سمجھ دی، تمہاری ویلیو اب بنا دی، تمہاری ایک اہمیت ہوگی. ایک مسلمان کی اہمیت اللہ کے ہاں اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین
برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے جو بیٹھے رہیں غیر اولی الضرر بغیر عذر کے، اور والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں باموالہم وانفسہم مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دے دی ان مجاہدین کو جو اپنے جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، بیٹھے رہنے والوں پر ان کا ایک درجہ زیادہ ہے۔ اور کہتے ہیں عورتوں پر کیا فرض ہے دین کو پڑھیں، دین کی دعوت و تبلیغ، یہ تو مردوں کا کام ہے نا۔ عورت ہر معاملے میں، ہر کام میں، دنیاوی کام میں آگے پہنچ جائے، وہاں مردوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں تھی کہ عورت پہ یہ فرض تھوڑی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے نہیں جہاں تک پہنچ سکتے ہو پہنچو، اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اتنی خوبیاں دی ہیں، کرو بات، پہنچو، وکیل بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہیں، اگرچہ ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ کیا ہمارے ملکوں میں مردوں کی کمی ہو گئی ہے؟ نہیں، مت پیچھے ہو گئے، مت سست ہو گئے، عورتیں کی عورتیں، لڑکیوں کی لڑکیاں آگے آ گئیں دنیاوی تعلیم میں، یقین مانے ہر فیلڈ میں عورت گھسی، ہر فیلڈ میں۔ اور آپ کو پتہ ہے عورت تو بہت میچور اور سمجھدار ہوتی ہے، عورت کو کامیابی ترقی ملتی جا رہی ہے، عورت آگے سے آگے نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے برابر ہو ہی نہیں سکتے جو نیکی کرتے ہیں، اگرچہ ایمان والے کیوں نہیں ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، جو نیکی کے کام زیادہ کرتے ہیں، ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر عورتیں دین سیکھیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، فلاح و بہبودی کے کام کریں، اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہوں، تو درجہ تو ان کا بلند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا دنیاوی کاموں میں عورت نے آگے بڑھنا ہے نا، اس معاملے میں ترقی حاصل کرنی ہے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں برابر ہو سکتے مومنین میں سے جو بغیر عذر کے پیچھے رہ جاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے، فرض ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں دل نہیں مانتا، ایسی کیا ضرورت ہے، ہمارے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو کرتے ہیں ان کا ایک درجہ اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، یہ فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر میں زیادہ، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بلند درجات بھی ہیں اور بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، موت تو آنی ہے نا۔ جب فرشتے آئیں گے فوت کریں گے انہیں، قالوا فیم کنتم، تو وہ ان سے کہیں گے اب تم کس حال میں تھے، تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا لیکن نیکیاں کیوں نہیں کی، قربانیاں کیوں نہیں دیں؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور تھے زمین میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، کیا تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تم اس جگہ کو چھوڑ جاتے، اس جگہ پہ چلے جاتے جہاں نیکی آسانی سے کر سکتے تھے۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ کیا ہم بری جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بری باتیں بھی نہ کرو، میرا دل خراب ہوگا، مجھے برے برے خواب آئیں گے، ہے نا، میرے دماغ پر اثر ہو جائے گا۔ سوچے تو صحیح، اللہ جو انجام بتا رہے ہیں کہ اگر غفلت میں پڑے رہے، اولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان مردوں اور عورتوں کو جن کو واقعی کسی مجبوری نے دبا لیا ہو، جو کمزور ہوں، لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی تدبیر نہ کر سکتے ہوں اور نہ ہی انہیں کوئی بات سمجھ آ رہی ہو، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کوئی بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ واقعی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نیتیں جانتا ہے نا، ہم دنیاوی کاموں کے لیے پلاننگ، محنت، کوشش، جذبے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، فکر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آج اپنے ایمان کی بچانے کی فکر کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟
کرنی ہے، سب سے قیمتی دولت کی ہم نے غفلت کی ہوئی ہے، اور وہ چیز جو آج ہے کل دوسروں کو مل جانی ہے، اس کی ہم کیئر، اس کے ہم خیال، اس کے لیے ہمیں رونا بھی آتا ہے، ہمارا دل بھی رکتا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کے راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کہ اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور پھر اسے موت نے آ لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگرچہ کیا کچھ نہیں ہے، صرف نیت کی، جذبے بنائے، کوششیں کی نہیں، اللہ کہہ رہے اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی اسی وقت ایمان لائے، اور لانے کے بعد کہنے لگے اللہ کے رسول میں جنگ میں شامل ہو جاؤں؟ آپ نے کہا شامل ہو جاؤ۔ وہ جیسے ہی شامل ہوئے اور وہ شہید ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے بہت بہترین تجارت کی، بہت بہترین، محنت کچھ بھی نہیں کی اور درجات اس کے بلند ہو گئے۔ نیت کی نا، نیت، ہم تو یقین مانے نیت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ جب ہم نیت کر رہے ہوتے ہیں نا، شیطان ہمیں کہتا ہے ابھی موقع، ابھی وہ ٹائم نہیں ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، ہے نا، ابھی ہم کہتے ہیں ابھی کیا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اتنی بھی کیا جلدی، وہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے پھر کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر موت آ جائے، اگر موت آ جائے، ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کب مرنا ہے؟ یہ تو اچانک آتی ہے۔ ثم یدرکہ الموت، پھر موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا، اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکیوں کے ارادے کریں، ٹھیک ہے نا، اللہ سے وعدے کریں، یا اللہ یہ نیکی کا کام ہم نے کرنا ہے، آپ توفیق دیں، کوششیں ہم کریں گے، یا اللہ آپ ہمیں چن لیں، ہے نا۔ جو کام ہم نے ٹالے ہوئے ہیں، بڑا مشکل ہے، ہو نہیں سکتا، گھر کا ماحول کوئی کرتا نہیں ہے، جو نیکیاں ہم نے ٹالی ہوئی ہیں، ان نیکیوں میں یا اللہ ہم فوراً کریں گے، یا اللہ آپ ہمیں توفیق دیں، ارادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیت کرنی ہے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، آمین ثم آمین۔ آج ہم نے آیت نمبر 44 یعنی سورۃ نساء کی آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 100 تک یعنی 100 تک ہم نے آیات پڑھی ہیں، الحمدللہ۔